بڑی قیمتی اور کارآمد باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کے توفیق و مرحمت فرمائے. میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، بنا کسی تاخیر کے، بنا کسی تمہید کے، اس عظیم شخصیت کے انتظار میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے تھے. ابھی تک ہماری نگاہیں اس شخصیت تک پڑی ہوئی ہے. وہ شخصیت کوئی محتاج تعارف نہیں ہے. الحمدللہ پورے ہندوستان میں خطابت کے ذریعے سے، علمی صلاحیت کے ذریعے سے لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. کئی سالوں سے آپ کیرل جیسے عظیم شہر میں، عظیم جگہ میں جہاں علم کا مرکز ہوا کرتا ہے، وہاں آپ علم کی شمع کو روشن کر رہے ہیں. وہ عظیم عالم دین ہمارے اور آپ کے بیچ میں تشریف فرما ہے. میں اس شعر کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں کہ مسلمان جب کبھی اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، مسلمان جب کبھی اپنے نبی کی بات کرتے ہیں تو گویا زندگی ہی زندگی کی بات کرتے ہیں، تو گویا زندگی ہی زندگی کی بات کرتے ہیں. نہ چھو پائے جبرائیل جس کی منزل اول، نہ چھو پائے جبرائیل جس کی منزل اول. آج زمین پر ہم اس شخصیت کی بات کرتے ہیں، آج زمین پر ہم اس شخصیت کی بات کرتے ہیں. اس شعر کے ساتھ میں ہندوستان کے مائناز عالم دین، مائناز خطیب حضرت مولانا وکیل احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اپنے نورانی و عرفانی و اصلاحی خطاب سے ہمیں اور آپ کو مستفید فرمائے. آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے جہاں اتنا وقت دیا ہے، آپ حضرات بالکل جمعی کے ساتھ بیٹھے جب تک کہ دعا نہ ہو جائے. یہاں سے کوئی حضرات جانے کا بالکل ماحول نہ بنائے، جانے کا ارادہ نہ کرے. حضرت والا اتنا لمبا سفر طے کر کے ہمارے اور آپ کے بیچ میں تشریف لائے ہیں. ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جب تک کہ بات چلے کوئی منتشر نہ ہو اور دعا کے بعد میں آپ حضرات تشریف لے جائے. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ حافظ شاہ نواز صاحب، حافظ سیف الاسلام صاحب اور محلے کے نوجوان جنہوں نے یہ پروگرام کرایا ہے، اللہ تعالیٰ ان سبھی حضرات کو، آپ حضرات نے ان کا ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو جزائے خیر اپنی شاعر شان عطا فرمائے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد لله الذي جل وعلا الرحمن على العرش استوى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും, ഞാനിപ്പോൾ താങ്കളുടെ ഫ്രണ്ട് കുറച്ച് സംസാരത്തിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത്. നമ്മൾ ഷഹീദമാസ് ഭായി കുറേ പ്രാവശ്യം എന്നെ വിളിച്ച്, കാരണം ഞാനിപ്പോൾ രോഗിയാണ്, എന്നെ ഓരോ പ്രശ്നമുണ്ട്. പക്ഷേ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം വിളിച്ച് കാരണം ഞാൻ വന്നു. चूँकि अभी हमारे काउंसलर साहब और हमारे पोस्टर में भी केरल का नाम जोड़ा था, इसलिए मैंने केरल के ज़ुबान में कुछ आपके सामने कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू की. अल्हम्दुलिल्लाह इस महल्ले से मेरा पुराना देरीना बहुत मजबूत रखता है. आपकी बिलाल मस्जिद में नूरुल में पढ़ने के दौरान 3 साल इमामत किया. मुझसे वाकिफ़ हैं माशाल्लाह, बहुत गहरी मोहब्बत रखते हैं सभी महल्ले वाले जो हमें जानते हैं. और मैं भी थोड़ा छोटा था, उसके बाद में देवबंद जा करके वहाँ तालीम हुई. उसकी तकमील के बाद केरल जाना हुआ. तकरीबन 11-12 साल हो रहे हैं इसके आसपास वहीं रहना होगा. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगह है. वहाँ से बहुत से पैगामात मिलते हैं, बहुत से मैसेजेस मिलते हैं जो हम सब के लिए बहुत मुफीद है.
باقی آپ نے بہت مفید باتیں ہمارے پہلے آنے والے مقررین سے، علماء کرام سے سن رکھی ہیں. کچھ پوائنٹ کی بات کرتے ہوئے میں انشاءاللہ دعا کرا کہ آپ کے سامنے سے رخصت ہوں. میری کو طبیعت خراب تھی، برابر معذرت کرتا رہا، لیکن شہنواز بھائی بڑا محبت رکھنے والے جو ہے. ایک بات میں یہاں اور میں بتا دوں، اردو میں مجھے غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ اب اردو میری بہت کمزور ہو گئی وہاں رہنے کی وجہ سے. وہاں کی زبان میری زبان پہ چڑھ گئی ہے، وہاں کی بھاشا، جس کی وجہ سے صحیح اردو میری اب کمزور ہو گئی. کیونکہ جو لوگ وہاں اردو جانتے ہیں ان کو بھی صحیح اردو ان کی نہیں ہے، تو ہم کو بھی بگاڑ کے بولنا پڑتا ہے. اگر ہم اپنی اردو کو بگاڑ کے نہیں بولتے ہیں تو ہماری اردو بھی نہیں سمجھ پاتے. اس لیے زبان بھی خراب ہو گئی، تو ذرا اس کو معاف کرنا، درگزر کرنا، کہ یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی بہار یا بنگال ہے. میں یو پی ہی کا ہوں اور آپ کے یہاں پلا بڑا ہوں. نور العلوم میں تقریباً 7 سال میں پڑھا ہوں اور مولانا حیات اللہ صاحب کا میں خادم ان کے پاس ہی رہا، آپ کے محلے کا، آپ کی مسجد کا امام رہا. یہ میں نے غربت کے لیے باتیں بتا دی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. ہماری زبان جو بدلی ہوئی ہوتی ہے، ہمارا رنگ جو بدلا ہوا ہوتا ہے، اور تمام یہ ہماری اپنی تہذیب اور تمام ساری چیزیں جو بدلی ہوئی ہیں، اللہ کی نشانی ہے. اللہ نے الگ الگ بنایا ہے مختلف چیزیں، اور سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے، بہترین سب چل رہا ہے سلسلہ. بہرحال میں نے آیت پڑھی ہے، اس کے مطابق چند باتیں اور کچھ نکتے کی باتیں کر کے انشاءاللہ رخصت ہوں گا. آج کے وقت میں ہم اور آپ دنیا کی دیکھا دیکھی، جس طرح دنیا والوں نے اپنی کامیابی کا معیار ایک بنایا ہوا ہے. کسی نے اپنے کاروبار کو بنایا، کسی نے شہرت کو بنایا، کسی نے دولت کو بنایا. جیسے جس اعتبار سے جس میدان میں لوگ اپنے اپنے تئیں کام میں ہیں، اس کے اعتبار سے لوگوں نے اپنی ترقی، اپنی کامیابی اور اپنے آپ کو کسی پوزیشن میں بنانے کو اسی کو معیار بنایا ہوا. لیکن سچ حق یہ ہے کہ معیار وہ نہیں ہو سکتا جس کو ہم اور آپ معیار بلندی بنائیں، بلکہ حق اور سچ اور صحیح معیار وہی ہے جو رب کائنات نے، جو خود اس مشین کو بنانے والے خود رب نے معیار بنایا ہو کہ کامیاب اس طرح ہوگا. ہم آپ جو معیار بنا رہے ہیں یہ ہماری اور آپ کی اپنی سوچ ہے. جو جس مشین کو بناتا ہے اس مشین کو بنانے والے کو پتہ ہوتا ہے اس کے صحیح کام کرنے کا اور اس مشین کے کامیاب ہونے کا معیار کیا ہے. ہم سب اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے، اور یہ اتنی بڑی مشین ہے، ایسی اللہ کی بنائی ہوئی عجیب مشین ہے جس مشین کا کوئی تمام محنت کرنے کے بعد بھی ماڈل بنانے کے لیے اور اس مشین کے مثل بنانے کے لیے تمام کوششوں کے باوجود کامیاب نہیں ہو پائے. اور دیگر جو مشینیں بنی ہیں ان پر بھی آپ انسان پہ، جس کو عالم اصغر کہا گیا، وہ انسان کو دیکھ کر کے بنائی گئی. تو اس مشین کے کارآمد ہونے کے لیے، اس کے کامیاب رہنے کے لیے، اس کے لیے جو اس مشین کو بنانے والا رب ہے، وہی جس چیز کو معیار بتائے گا وہی معیار بلندی ہے، معیار کامیابی ہے. اور باقی ہم اور آپ اپنے اعتبار سے جو فٹ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ معیار کامیابی نہیں ہے. صرف اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. وہ جو تسلی دے رہے ہیں وہ صرف اور صرف دھوکہ ہے. کیونکہ اگر یہ انسان جن چیزوں کو معیار بنا چکا ہے وہی معیار بلندی اور معیار کامیابی ہوتی،
تو جن لوگوں نے پہلے بھی انہی کو معیار بنایا تھا اور وہ کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کیے تھے، بڑے بڑے چیلنج کیے، دعوے کیے، اس کے لیے بڑی خوریزی کی، بڑی انسانیت کو تباہ کیا، ملک کو، تمام چیزوں کو برباد کیا، آخر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود بھی برباد نظر آتے ہیں۔ اگر آپ شہرت کو لیں، ملک و سلطنت کو لیں، تو کامیاب اگر ہوتا تو فرعون ہوتا، لیکن اتنا ناکام اور ملعون ہوا کہ آج خود اس کی پارٹی کے، اس کے ماننے والے، اس جیسی ذہنیت و فکر رکھنے والے اتنا وہ بھی ملعون سمجھتے ہیں کہ آج اس نام پہ اپنے خود فیملی میں نام رکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی فرعون نامی ملے گا؟ کسی خاندان میں ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اسی طرح نمرود کو لے لیں، اور اگر معیار بلندی صرف دولت ہوتی تو قارون بھی ہوتے، وہ بھی گیا، مٹ کے گیا، ایسا گیا کہ اپنا نام اپنے ساتھ لے گیا، اور ایسی اپنے پیچھے اپنی لعنت چھوڑ کے گیا کہ اس کے نام پر نام رکھنا، خود اس ذہنیت رکھنے والے خود انسان اس نام پہ نام نہیں رکھ رہے۔ اسی طرح ہم اور آپ لمبی تفصیل میں چلے جائیں، اللہ نے ساری چیزیں ہم کو اور آپ کو الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، آپ کے احادیث میں سب سمجھا دیا، بتا دیا۔ آپ کے سامنے تفصیل ہی ہوگی، سنتے رہا۔ پھر معیار بلندی کیا ہے؟ کامیاب ہونے کا معیار کیا؟ کس کو ہم کامیابی کہیں؟ کون سی چیز ہم کو کامیاب کرنے والی اور کس کو کامیاب کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، ہم کو اور آپ کو فیصلے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ خود فیصلہ کر کے دیتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ ہمارا اور آپ کا ایک وقت کے لیے ہمیں تسلی دے گا، لیکن وہ خود فیصلہ ہمیں اور آپ کو اسی زندگی میں، یعنی مرنے سے پہلے ساتھ چھوڑتے ہوئے بدلا دے گا کہ آپ کا بنایا ہوا یہ معیار کارآمد نہیں تھا، آپ کا یہ معیار مفید نہیں تھا، غلط تھا۔ کیوں؟ آپ نے معیار اگر دولت کو بنایا، آپ بوڑھے ہو کے دیکھیے آپ کی دولت آپ کا کتنا ساتھ دیتی ہے۔ آپ بیمار ہو کے دیکھیے، بھائی یہ نہیں کھانا، یہ کھانا، یہ کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ منع، یہ منع، یہ منع، پھر کیا دولت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور پھر مر کے جائیے آپ کا کہاں ایسی روم ہے، آپ کے کہاں وہ شاندار کپڑے ہیں، آپ کا کہاں وہ کاروبار گیا، آپ کی کہاں وہ شاندار گاڑی 1 کروڑ کی، 1 لاکھ کی ہے، یہ جو ہے 50 لاکھ کی، کتنے کی، وہ کہاں چلی گئی؟ وہ دنیا ہی میں ثابت کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو معیار بتایا، وہ معیار یہ ہے کہ ہم اور آپ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کل مرنے کے بعد جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں جانے والے ہیں۔ یہ معیار ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہمارے اور آپ کے جو معیار بنے ہوئے ہیں ان کو اگر ہم سمجھ رہے ہیں تو اللہ نے خود بتایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا صرف اور صرف دھوکہ ہے۔ اس کو ہم اور آپ ایک لمحے کے لیے اس طرح سوچیں کہ زندگی میں کئی مراحل آتے ہیں، کئی ایک دور سے ہم اور آپ گزرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا اور آپ کا جو دور ہے دنیا میں آنے کے بعد، بچپن کا دور ہے، بڑا مزہ آنے کا دور ہے، بادشاہی زندگی ہوتی ہے، جو چاہو وہ منوا لو، جو چاہو وہ کرو، سارے سب معاف۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ ہمارا اور آپ کا ایسا ساتھ چھوڑتا ہے اور ایسے رخصت ہوتا ہے وہ بچپنا کا زمانہ کہ جوان لوگ اب سوچیں کہ اس کو خرید لیں، کہ واپس آ جائے کسی طرح، تو پوری دنیا بھی خرچ کر دو، بچپنا نہیں ملے گا۔ گویا کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اپنا قیمتی بچپن جس میں بڑے مزے تھے اس کو مار دیا، موت ہو گئی، دوبارہ نہیں مل سکتا، کچھ بھی کر لو۔
یا کسی کو جوان ہوتے ہوئے، جوان ہونے کے بعد بچپن دوبارہ ملنے کا کہیں دیکھا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ اس کے بعد تو ہمارے بوڑھے ہو چکے ہیں۔ جوانی میں کیا دوسرا دور کیا جلوے ہوتے ہیں جوان لوگ جانتے ہیں، اور جو بوڑھے ہو گئے وہ جوانی کا مزہ جانتے ہیں۔ آپ دیکھیے جوانی، بوڑھے ہونے کے بعد آپ سوچیں آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب واپس وہ طاقت مل جائے، شروع کیجئے مغزیات کھانا، شروع کیجئے بادام اور کاجو کھانا۔ آپ بوڑھے ہو کر کے واپس سوچیں طاقتور بن جائیں، جن چیزوں کو آپ استعمال کرنا شروع کیے ہیں یہی چیزیں آپ کو اور بھی بوڑھا بنائے گی، ایسی پیچس پکڑے گی، ایسا پیٹ خراب ہوگا کہ جو کھٹیا پہ اٹھ کے بیڈ سے اٹھ کے جو چل رہے تھے اس کے بھی قابل نہیں رہے گے، آہستہ آہستہ۔ اور پھر اس کے بعد بڑھاپا آئے گا، پھر کیا صورتحال ہوتی ہے اور آپ خود جانتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اگر دینداری نہیں ہے، اپنے اندر اعمال صالحہ نہیں ہے، تو ایسے اوپرے بنتے ہیں کہ مکھی لگ رہی ہیں، کھانے کو ترس رہے ہیں، پانی کو ترس رہے ہیں لوگ۔ اسی لیے بنایا ہوا گھر بوڑھے کا ہے، دولت مکان کاروبار بوڑھے نے سب بنایا ہے، لیکن اسی سے ترس ترس کے دیکھ رہا ہے، ٹکٹکی باندھے ہوئے، لیکن ترس ترس کے یوں ہی دم توڑتا رہتا ہے، کوئی فائدہ نہیں مل پاتا، پریشان ہے۔ تو ہم اور آپ دیکھ لیے صرف دھوکہ تھا، اور آپ بوڑھے ہیں تو اگر آنکھ بند کر کے چند سیکنڈ کے لیے غور کیجئے، آپ کا رات کا دیکھا ہوا خواب اور پوری دنیا کی جو آپ جاگنے کی حالت میں جو زندگی گزار رہے ہیں، دونوں کا موازنہ کیجئے، ملائیے، دونوں کو معلوم ہوگا کہ جیسے خواب کا رات کا بالکل سیم ٹو سیم یہ ہمارے دن کی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، کوئی فرق نہیں۔ دھوکہ آپ رات میں خواب میں دیکھیے کہ ہم نے اتنے کمائے، اتنے پیسے ہمارے جیب میں آئے، اتنے کروڑ پیسے ہمارے کو مل چکے ہیں، اور اس پہ ہم قبضہ بھی کر چکے ہیں، ہاتھ پر مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، اور کبھی جیب میں رکھے ہوئے، جیب میں ہاتھ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ صبح کو اٹھیے اور خوشی بھی ہے، مسکراہٹ بھی ہے، جیب کھول کے دیکھیے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ آپ 60-70 سال کی زندگی گزارتے ہو، خوب بنائیے، ایڑی چوٹی کی طاقت لگا دیجئے، آپ کے پاس ہر چیز مہیا ہو چکی ہو، آپ کے پاس آپ کی پراپرٹی ہو، اچھا مکان ہو، اچھی دکان ہو، کار ہو، سب کچھ ہو، مر کے دیکھیے، مرنے کے بعد ہاتھ میں کیا ہے؟ سونے میں جو دھوکے میں ہم نے خواب دیکھا تھا، بہت کچھ کمایا تھا، رکھا تھا، وہ اپنے ہاتھ نہیں ہے، صبح میں کچھ ہاتھ میں نہیں ہے۔ آج بوڑھا ایک انسان دنیا سے بہت کچھ کما کے مرا ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں لے کے جا رہا، کچھ تو کچھ لے جاتا، زندگی بھر جس کپڑے کو اس نے نہیں پہنا تھا، آج اس کپڑے میں لپیٹ کے اس قبرستان میں جس میں جانتے ہوئے ابھی کوئی کہتے تو ڈر لگتا ہے، مٹی کے حوالے کر دیا گیا، کوئی نہیں پوچھنے رہا، اسی کی جائیداد سے، اسی کے مال سے، اسی کی کمائے ہوئے خون پسینے کی گاڑی کمائی سے لوگ مزے لے رہے ہوں گے، اور وہ بیچارہ قبر میں اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور اس دھوکے کو صحیح معنوں میں سمجھ کر کے اس دھوکے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو نشاندہی کی ہے کہ دنیا کا کام کرنا ہے، دنیا کے لیے محنت کرنا ہے، لیکن اتنی کرنا ہے جتنی کی دنیا میں ضرورت ہے، جتنی کی زندگی ہے، اور باقی تم آخرت کی تیاری کرو، مرنے کے بعد کی تیاری کرو، یہی عقل مندی ہے، اسی کو عقل مندی کہا جائے گا۔ اس کے خلاف اگر ہم اور آپ دنیا کے لیے خوب محنت کرتے ہیں، آخرت کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی کو بھول کر کے یوں ہی صرف اور صرف جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کھانا پینا سونا کمانا اسی طرح ہم گزر کے جا رہے ہیں، تو یاد رکھنا جانور مکلف نہیں ہے، ان کو کل قیامت میں اللہ کے حکم سے مٹی کر دیا جائے گا۔ ہم اور آپ زندہ ہوئے ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے،
یعنی ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن جب سے پیدا ہوا ہے اب انسان ختم نہیں ہوگا، اس کا انتقال ہوگا، یعنی یہاں سے وہاں چلا جائے گا۔ اس لیے آخرت کی تیاری اصل تیاری ہے۔ دنیا کی تیاری کیجئے، دنیا کا کام کیجئے، اس کی ضرورت ہے، اس کا بھی ہم کو آپ کو پابند بنایا ہے، لیکن اس کو بھی آخرت کے تیاری کیجئے۔ آخرت ہم کماتے اس لیے ہیں تاکہ اس میں ہمیں بیوی بچوں کی اور اپنے دینی کارناموں دیگر جو دینی کاموں ہیں ان میں مدد کریں گے، جو اپنے کو طاقت ملے گی اس کے ذریعے سے دین پر اچھے سے عمل کریں گے، ثواب ہے۔ اور جو فرائض ہیں، نماز کی پابندی ہے، اس کو آپ بالکل اپنے خون میں بات کیجیے۔ میں کیرل میں رہتا ہوں، کیرل مالداری میں، مال میں، تعلیم میں، سب میں انڈیا میں نمبر اول پہ ہے۔ آپ کو جا کے دیکھ لیجئے، میں 12 سال سے تقریباً ہوں، 10 سے 12 سال، لیکن وہ لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن آج سے 40-50 سال پہلے کی تاریخ ہے، کیرل بہت کمزور تھا اس اعتبار سے، مالی لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے۔ آج بہت مضبوط ہے کیرل، اور نمونے کے طور پہ پیش کیا تھا، پوری دنیا میں نام ہے۔ امریکہ بھی پیچھے ہو رہا تھا، یہ تو غابر کی محنت ہے کہ انہوں نے دینی تعلیم سے بھی مضبوطی سے جوڑا، ورنہ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ حال تھا، آج کیرل کا نمبر اول پہ نام آ گیا۔ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، چاہے جتنی بڑی دولت میں ہو، چاہے جو کچھ کر رہے ہو، نماز کا وقت ہوا۔ میں نے دیکھا جمعہ کے دن باضابطہ وہاں پر الگ سے خطیب ہوتے ہیں، ہماری مسجدوں کی طرح نہیں کہ ایک ہی امام ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کسی مسجد میں وہی امام، وہی مؤذن بھی وہی صفائی کرنے والا ہے، یہاں کا حال، لیکن وہاں کا حال ایسے نہیں۔ ہر مسجد میں کم سے کم 3 امام ہوتے ہیں، 3 امام، 2 نارملی امام ہیں، ایک صرف جمعہ پڑھاتے ہیں، جمعہ اور عید کی نماز۔ وہ جمعہ کے دن تقریباً پون گھنٹہ پہلے تقریر شروع کریں گے۔ اس پون گھنٹے میں آپ دیکھیں گے 45 منٹ کی مسجد پوری شروع ہی سے بھری ہوتی ہے، بڑی پابندی کے ساتھ پورا خطبہ یعنی پوری تقریر سنتے ہیں پابندی سے۔ ہم اور آپ پتہ ہے کہ 1:30 بجے خطبہ ہے، بالکل گھڑی دیکھ کے پہنچے گے 1:30 بجے پہنچیں گے۔ بہت بیچارے تھوڑا اس سے اعلیٰ درجے کے نیک ہیں تو کرتے چلو 5 منٹ پہلے پہنچیں گے تو سنت مل جائے گی۔ بہت بیچارے بوڑھے ہیں اور خاص علماء سے رابطے جماعت میں نکلتے ہوئے ہیں، خاص دینی ذوق ہے تو وہ پہلے دوڑا جاتے ہیں، لیکن عمومی ہمارے کاروباری لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ گھڑی دیکھ کے، اس لیے بہت کمزوری آ رہی ہے۔ یاد رکھو ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور ہم فخر سے کہیں ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ، اس پہ الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ہے۔ آج جو لوگ نہیں کہتے ہیں مسلمان نہیں، قرآن میں اللہ نے ان کے بارے میں کہا، کل قیامت میں وہ بھی کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ آج ہم بھی مسلمان ہیں۔ آج تو فخر سے دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن کل وہ بڑی آرزو اور تمنا سے، بڑے درد سے کہیں گے کاش آج ہم بھی مسلمان ہو گئے، لیکن وہ وقت جا چکا ہوگا۔ الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اس پہ شکر ادا کیجیے۔ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے مسلمان ہونا، ایمان والا ہونا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ کل جب قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، جہنم سامنے ہوگی، اس کی چیخیں اور اس کا دہاڑ سامنے ہوگی، تو لوگ اللہ کے پاس آ کے کہیں گے اے اللہ میری بیوی، میرے بچے، میرا گھر، میرا کاروبار اور پوری دنیا لے لیجیے، اور مجھے اپنے خاص رحمت میں لا کر کے ایمان کی دولت سے سرفراز کر کے ہمیں جنت دے دیجیے، اسلام دے دیجیے۔ اللہ کہیں گے نہیں یہاں نہیں چلے گا، وہاں کی تو بات بہت دور کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی اسی دنیا میں مرتے وقت سکرات کا وقت ہو جائے اور خرخرے کی آواز شروع ہو جائے، کوئی کلمہ پڑھے، اس وقت کا کلمہ بھی قبول نہیں ہو تو میدان قیامت کی بہت دور کی بات ہے۔ الحمدللہ ہم کو سکرات نہیں ہے، خرخرے کی حالت نہیں، اچھی پوزیشن میں صحیح سالم مسلمان،
بہت بڑی قیمتی دولت. آج ہم کو اللہ کو پوری دنیا نہیں دینا ہے, اپنے بیوی بچہ نہیں دینا ہے, اپنا پورا کاروبار نہیں دینا ہے, بس جن چیزوں کی قربانی اللہ جن چند چیزوں کی قربانی مانگ رہے ہیں, اپنے وقت کو, اپنے مال میں سے کچھ حصے کو, اپنے وقت میں سے کچھ حصے کو, اپنے مال میں سے کچھ حصے کو, اپنے فکروں میں سے کچھ فکروں کو اللہ کے لیے خرچ کیجئے. اسی کے بدلے میں کل قیامت میں جنت عطا فرمائیں گے, جہنم سے نجات دیں گے, اور ہمیشہ کے لیے جہاں سے کبھی مرنا نہیں, کبھی بوڑھا نہیں ہونا, کبھی ہٹنا نہیں, کبھی کوئی ٹینشن ہو, کوئی غم نہیں ہوگا. دنیا میں ہزاروں جھمیلے ہیں. اس لیے میرے بھائیو, الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے. یہ بہت قیمتی دولت ہے. بہت یہ جو دنیا آج پوری دنیا ملی جلی اور پورے طور پہ متحد ہو کے ان کلمہ پڑھنے والوں کو, ان مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ, یاد رکھو یہ دنیا جو چل رہی ہے یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے دم پہ چل رہی ہے. حدیث میں آتا ہے جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا اس دنیا میں اس کائنات میں باقی رہے گا, اس وقت اللہ تعالیٰ اس وقت تک ایک کائنات کا مکمل نظام یوں ہی چلاتے رہیں گے. جس دن وہ ایک بندہ بھی اس دنیا سے چلا جائے گا, اس پورے نظام کو اللہ تعالیٰ دھڑام سے گرا دے گا. قیامت ہے آپ کی قیمت, دنیا کا نظام آپ سے چل رہا ہے. اس چیز کو لوگ سمجھ نہیں رہتے. اس دنیا کی آپ جان ہیں, اس دنیا کی آپ روح ہیں, آپ کے دم پہ دنیا ہے. لوگ سمجھتے نہیں. اللہ انہیں بھی سمجھ عطا فرمائے, اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. ہماری ذمہ داری ہے ان تک صحیح دعوت بھی پہنچائیں, صحیح باتیں بھی پہنچائیں. ہمیں معلوم نہیں, اس چیز کا علم نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کا مکلف بنایا. میرے بھائیو, میں نے آیت پڑھی تھی, اس کے تئیں میں نے بتایا کہ ہم سب کا معیار کامیابی یہ ہے کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ آگ سے بچا لے, جہنم میں سے بچا لے اور جنت میں داخل کر لیں. یہ خلاصے کی بات. ایک آیت میں نے اور پڑھی تھی جس کے تئیں میں خاص سبق دوں گا. آج کے وقت میں لوگ اپنے اپنے قوم کو, اپنے اپنے لوگوں کو سبق پڑھا رہے ہیں. ہم لوگوں کو بھی آپس میں سبق پڑھنا ہے, پڑھانا ہے, سننا ہے, سنانا ہے, ضروری ہے. اس سے جو ہے ہمارے اندر ایمان کی حرارت پیدا ہوتی ہے, ایمان کی تازگی ہوتی ہے, ہمارا اور آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, نہیں تو کمزور ہوتا ہے. حضرت محمود مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک آگ جل رہی ہے, اس آگ کو یوں ہی رکھ دو تو آہستہ آہستہ اس پر راکھ جم جاتی ہے. اگر اب اس راکھ جمی ہوئی آگ سے کچھ فائدہ اٹھاؤ, اس پہ کچھ پکانا چاہو, اس سے گرم کرنا چاہو, تو اس راکھ کے جمنے کی وجہ سے اس آگ کی تپش نہیں ملے گی, جس کی وجہ سے آپ کچھ پکا نہیں پائیں گے, اس کے ذریعے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس راکھ کو ہٹانے کے لیے آپ کو پھونک مارنا پڑے گا. آپ پھونک ماریں گے, اس پھونک کے مارنے کی وجہ سے وہ راکھ ہٹ جائے گی, انگارہ دیکھے گا. اب آپ اس کے ذریعے سے کچھ پکا سکتے ہیں, کچھ بنا سکتے ہیں, کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہمارے اور آپ کی ایمان کی حالت بھی یہی ہو چکی ہے کہ آج آہستہ آہستہ ایمان کمزور ہو گیا, جس کی وجہ سے نمازوں میں مسجد جانا مشکل ہو رہا ہے. دینی عمل پر, دینی کسی حکم پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے. دنیا کا اسی کے مقابلے میں اس سے زیادہ محنت کا کام ہمارے لیے آسان ہے, لیکن 10 منٹ کے لیے مسجد میں جانا, پڑوس کی مسجد میں جانا مشکل ہے. اسی وقت کئی کلومیٹر دور لے جانے کے لیے لوگ کہیں تو ہم کو جانا آسان ہے. یہ ہو چکا ہے ایمان کی کمزوری.